معزز سامعین، یہ میری کہانی کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 آپ نے سنا، پارٹ 2 میں وہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں جہاں میری کہانی آدھے میں رہ گئی تھی۔ یہ عائشہ کی کہانی جو آپ کو اس کی آگے نیکسٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا عائشہ کے ساتھ۔ عائشہ کو مار پیٹ کا نشانہ ہمیشہ سے بنایا جاتا، اور بعد میں اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کے گھر دوسرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ دوسرے بیٹے کی جب ولادت ہوتی ہے تو خیر اس کا خاوند بہت خوش ہوتا ہے کہ ہمارے گھر دوسرا بیٹا ہو گیا۔ حتیٰ کہ بچہ اس کا پہلا جب ہوتا ہے تب بھی سسرال والے یا نندوں میں سے کوئی بھی اس بچے کو دیکھنے نہیں آتے، دادا دادی کوئی بھی اس بچے کو، پہلے بیٹے کو بھی دیکھنے نہیں آتے۔ جب دوسرا بیٹا ہوتا ہے تب بھی ہاسپٹل تک کوئی اس بچے کو دیکھنے نہیں آتا، نہ اپنی بہو کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، نہ بہو کو دیکھنے، نہ پوتے کو دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے۔ خیر دوسرا بیٹا بھی ہوتا ہے تو بہو پھر اٹھاتی عائشہ، لے کے جاتی ہے دادا دادی کو دکھانے کے لیے بیٹا۔ وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی وہ ان کا رویہ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے پہلے تھا، نفرت آمیز۔ خیر دوسرا بیٹا ہونے کے بعد بھی حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ پھر جی خاوند نے مزید زیادتیوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سسرال والوں نے مزید سختی کر دی۔ کبھی وہ خود رہنے آ جاتے، کبھی اپنی بیٹیوں کو رہنے کے لیے بہو کے پاس بھیج دیتے کہ جی اب جاؤ تم ان کو تنگ کرو کہ یہ خود گھر چھوڑ کے چلی جائے۔ خیر وہ مارتے پیٹتے رہے بہو کو، مار پیٹ کا نشانہ اسی طرح بناتے، خود بھی مارنے کی کوشش کرتے۔ کبھی بیٹے کو کہتے اس نے یہ کام غلط کیا، بیٹا بس حقیقت کو نہ دیکھتا، مارنا پیٹنا شروع ہو جاتا اپنی بیوی کو۔ بیوی سروائیو کرتی رہی، عائشہ برداشت کرتی رہی کہ اب میں بچے چھوڑ کے کہاں جاؤں۔ والدین کے گھر بھی بندہ کس طرح جائے کہ بچوں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو لے کے۔ بچوں کی وجہ سے عائشہ سروائیو کرتی ہے، بار بار برداشت کرتی ہے، ہر مار پیٹ کو، ہر زیادتی کو، ہر ان کی سختی کو، ہر گالی گلوچ کو وہ برداشت کرتی کہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، میں اپنے گھر کو آباد کر لوں کسی طریقے سے۔ کیونکہ وہ یہ سوچتی تھی، اس کی سوچ یہ تھی کہ بچوں کے لیے والدین کا ہونا ضروری ہے، دونوں کا۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک بھی بچوں کے سر پہ نہ ہو تو بچوں کے ذہن پہ غلط اثر پڑتا ہے۔ یہ سوچ کے عائشہ بار بار ان کی مار پیٹ کو، ان کی سختیوں زیادتیوں کو برداشت کرتی تھی۔ جب دوسرا بیٹا ہوا وہ بھی ماشاءاللہ چلنے پھرنے لگ پڑا، بڑا ہو گیا۔ دونوں بچوں کو اسکول میں داخل کروایا گیا۔ ماں پھر بھی محنت کرتی ان بچوں کے ساتھ، ان کو پڑھاتی خود، ان کی بیس بنیاد ان کی تعلیم کی اس ماں نے بنائی۔ ان بچوں کے ساتھ بھاگ دوڑ میں پھر شامل ہو گئی، سخت سختیوں کے باوجود بھی۔ پر خاوند کا رویہ اور مزید تبدیل ہو گیا۔ خاوند اس کو راتوں کو باہر نکال دیتا ٹھنڈ میں، ساری رات وہ باہر بیٹھی رہتی، روتی رہتی۔ صبح اٹھ کے پھر اس کو کھینچ لیتا اندر گھر میں، ننگے پاؤں ننگے سر، نہ دوپٹہ سر پہ ہوتا، نہ پاؤں میں جوتی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اس لڑکی کو، عائشہ کو دیکھ رہا ہوتا کہ اس عائشہ کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے والدین کو بھی عائشہ بہت کم اپنی سختیاں بتاتی تھی، کہتی تھی میں دکھ میں ہوں تو میں اپنے والدین کو اگر اپنی تکلیفوں کا بتاتی ہوں تو میری وجہ سے وہ بھی دکھی ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر عائشہ اپنے اندر ہر غم کو پی لیتی، ہر غم کو برداشت کرتی، اور اپنے بچوں کی خاطر ہر بات کو برداشت کرتی کہ میرا گھر نہ ٹوٹ جائے، میرے بچے مجھ سے جدا نہ ہو جائیں۔ کرتے کرتے اسی طرح جب دوسرا بیٹا ہوا تو اس کو اس کے ہسبینڈ نے ایک ڈائیورس دی، منہ میں سے زبانی ایک طلاق دے دی۔ عائشہ نے اپنے ہسبینڈ کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا کہ مجھے اب دوسری طلاق نہ دینا، ہمارے بچے ہیں، میں کدھر جاؤں گی۔ خیر پھر جب تیسری بیٹی ہوتی ہے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، تیسری بیٹی جب ہوتی ہے تو بیٹی 8 ماہ کی تھی جب ان کی ساس صاحبہ ان کے پاس آتی ہیں ان کے گھر میں، اور اپنے بیٹے کو صرف ایک چائے کے کپ سے کہ آپ کی بیوی نے چائے بنائی اور مجھے پینے کا نہیں کہا، آپ اس کو طلاق دے دو۔ تو عائشہ کا جو خاوند ہوتا ہے وہ اس کو فوراً سے زبانی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، جائے میں نے آپ کو طلاق دے دی، اور بچے کھینچ لیتے ہیں تینوں۔ ان کی ساس جو ہے وہ عائشہ سے ان کے بچے تینوں کھینچ لیتی ہیں، 8 ماہ کی بچی دودھ پینے والی، اور 2 بچے جو
عمر ان کی 4.5 سال اور 3.5 سال ایسے عمر تھی بچوں کی. وہ ان سے چھین لیتے ہیں اور عائشہ کو رات کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں مار پیٹ کے. عائشہ ساری رات باہر بیٹھ کے روتی ہے، کہتی ہے مجھے میرے بچے دے دو تو میں چلی جاؤں گی، میرے بچے مجھے دے دو، میری بچی مر جائے گی، 8 ماہ کی دودھ پیتی بچی ہے تو وہ مجھے دے دو، بچی دودھ کے بغیر مر جائے گی، اس کو دے دو. نہیں وہ دیتے، دروازہ نہیں کھولتے، اس کو باہر نکال دیتے ہیں. وہ ساری رات روتی ہے، کبھی پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ مہربانی کرے آپ مجھے میرے بچے لے دیں، مجھے میرے بچے دے دیں تو میں چلی جاؤں گی. وہ بچے نہیں دیتے. اور دادی ان کی جو عائشہ کی ساس ہیں، بچوں کی دادی، وہ کہتی ہیں ان بچوں کو آپ مارو اور یہاں پہ دفناؤ، ادھر ہی قبر کھودو اور بچوں کو دفناؤ. 8 ماہ کی بچی کو گود میں وہ رکھ کے تھپڑ مارتی ہیں اور بچے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن وہ بچوں کو نہیں دیتے. خیر رات عائشہ کی باہر سردی کی راتیں ہوتی ہیں، باہر بیٹھے ہوئے گزر جاتی ہیں. جب صبح ہوتی ہے تو خاوند پھر صلح کر لیتا ہے، جی آپ آ جائیں اندر، میں نے آپ کو اس کا جو ہے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور یہ آپ کو دوسری طلاق ہوئی، اگر ایک ٹائم میں 10 دفعہ بھی کہیں تو ایک واقعہ ہوتی ہے، اس لیے آپ کو یہ دوسری طلاق ابھی ہمارے پاس ہے وقت، آپ واپس آ جاؤ. عائشہ یہ سوچتی ہے کہ چلے اگر میرے بچوں کے سر پہ ماں باپ دونوں قائم ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں. وہ یہ سوچ کے پھر بچوں کے لیے اندر گھر میں چلی جاتی ہے. وہ بچوں کے ساتھ رہنا شروع ہوتی ہے، کرتے کرتے تینوں بچے بڑے ہو جاتے ہیں. بچوں کو وہ پڑھاتی ہے، اسٹرگل کرتی ہے، بچوں کو ساتھ بھاگتی ہے اسکولوں میں، گھر میں ذمہ داریاں ان کی اٹھاتی ہے. ایون کہ جو ان کے والد ہوتے ہیں، عائشہ کے خاوند جو ہوتا ہے، بچوں کے والد، وہ ان کا ذمہ داری بچوں کی بالکل بھی نہیں اٹھاتے، نہ ان کو پڑھانے کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑھانا ہے نہیں پڑھانا، بچے اسکول جا رہے ہیں نہیں. ایون کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے بچے کس جماعت میں پڑھیں، کس کلاس میں پڑھیں. عائشہ ان سب پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس نے شروع کی عائشہ نے پریشانیاں دیکھی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ شاید میرے بچے کسی منزل پہ پہنچ جائیں، پڑھ لکھ جائیں. وہ خاموشی سے ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے بچوں کو ایک سائڈ پہ رہ کے پڑھانے کی کوشش کرتی ہے، پڑھاتی ہے اپنے بچوں کو. لیکن آخر کار اس کو صلہ کیا ملتا ہے، پھر بھی اس کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اپنے والدین کے کہنے پہ، کبھی کسی بھابھی کے کہنے پہ، کبھی کسی کے کہنے پہ، کبھی باہر سے آؤٹ سائڈر لڑکیاں اس عائشہ کے ہسبینڈ کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں، وہ مار پڑواتی ہیں اس کو کہہ کے. کرتے کرتے عائشہ نے بہت برداشت کیا، آخر کار عائشہ کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے. عائشہ نے جتنے غم برداشت کیے اس کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے. وہ میڈیسن کھا کے بھی اپنے بچوں کو نیکسٹ ڈے سنبھالتی، ان کا خیال کرتی، بچوں کو پڑھاتی. اسکولوں میں جانا ہوتا تو عائشہ جاتی اپنے بچوں کے پیچھے، گھر میں بچوں کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنی ہوتی عائشہ کرتی. اس کے والد کو بالکل بھی اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی، اور سسرال والے تو یہ چاہتے تھے کہ کس ٹائم عائشہ کو گھر سے ہم نکالیں اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائیں گاؤں میں سے. ایسا کرتے کرتے 19 ایئر گزر گئے، 19 سال گزر گئے. عائشہ نے 19 سال اپنی زندگی کے اپنے بے وفا خاوند کو، اپنے سسرال والوں کو دیے، جنہوں نے سوائے دکھ کے عائشہ کو کچھ بھی نہیں دیا. آخر میں ہوتا کیا ہے کہ عائشہ کو گھر سے مار پیٹ کے نکال دیا جاتا ہے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک دفعہ تو وہ بچ جاتی ہے، پھر وہ صلح کر لیتی ہے. عائشہ خود ہی کہتی ہے جی آپ اپنے بچوں کے پاس رہیں، گھر آ جائیں، بچوں کا کوئی نہیں آپ کے اور میرے سوا، آپ آ جائیں. خیر فرسٹ ٹائم تو وہ صلح کرتی ہے، جب اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے خاوند اس کا گھر سے. پھر اس کو بلاتی ہے، پھر 2-2.5 ماہ گزرتے ہیں، پھر وہ خاوند وہی قتل کرنے کی اس کو دوبارہ کوشش کرتا ہے، جس پہ عائشہ پہلے تو خاموش رہتی ہے، اپنے آپ کو بچاتی ہے. جب اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، عائشہ کی بیٹی پہ اس کی جو خاوند ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہے، تو عائشہ سوچتی ہے چلے میں تو بیوی تھی اس کی، تو میں نے تمام عمر یہ باتیں برداشت کی، لیکن اپنی بیٹی کو اب میں یہ ظلم برداشت نہیں کرنے دوں گی، جو میرے ساتھ ہوا وہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں ہونے دے سکتی. یہ سوچ کے عائشہ فیصلہ لیتی ہے کہ میں نے اس کو بہت دفعہ معاف کیا لیکن اب اس کو معاف نہیں کروں گی. تو عائشہ بچی کو لے کے آتی ہے اپنے والدین کے گھر. تو جب والدین کے گھر پہنچتی ہے، نیکسٹ ڈے
جو عائشہ کا خاوند ہوتا ہے اس کو ڈائیورس پیپر، اسٹامپ پیپر وہ بھجوا دیتا ہے طلاق کے، 3 طلاقوں کے کاغذ اس کو بھیج دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ 2 بچے وہ خود رکھ لیتے ہیں اور 1 بچی ماں لے کے آ جاتی ہے۔ 2 بچوں کو تو وہ آنے نہیں دیتے کیونکہ بیٹی کے ساتھ وہ ماں کی وجہ سے پہلے ہی نفرت کرتے تھے، سسرال والے بھی اور جو اس بچی کے والد تھے عائشہ کے خاوند اپنی بیٹی کے ساتھ نفرت کرتے تھے۔ تو عائشہ کو نہ ہی کوئی عدت کا خرچہ، نہ ہی اس بچی کا کوئی خرچہ یہ لوگ دیتے تھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کہانی عائشہ کی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے، ایک عورت کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ آواز اس لیے میں اٹھا رہی ہوں اس خاتون کے لیے، اس عائشہ کے لیے، کہ میں بھی کسی اور گھر میں بھی کوئی عائشہ نہ ہو، اس کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہو دوبارہ جو اس عائشہ کے ساتھ ہوا۔ تو میں یہی چاہتی ہوں کہ جو بھی میری اس آواز کو سن رہا ہے وہ ہر مظلوم کی آواز بنے، چاہے عائشہ ہے چاہے کوئی اور ہے، کسی کی بھی بیٹی ہے، اس کی وہ آواز بنے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب مرد ظالم ہوتے ہیں، نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتی، لیکن اکثر انسانوں کے اندر ہی جانور موجود ہیں، انسانوں کے اندر ہی شیطان موجود ہیں جو کسی کو بھی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی سختی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو میری خواہش یہی ہے کہ آپ ہر مظلوم کی آواز بنیں، چاہے وہ عائشہ ہے چاہے کوئی اور ہے، اس کی آپ آواز بنیں، اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے، کیونکہ یہ بالکل سچ پہ مبنی ہے کہانی، میں اس لڑکی کا نام آپ کو نہیں بتا سکتی سچ، لیکن جو کہانی میں نے آپ کو سنائی وہ بالکل سچ سنائی، سچ کہی۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی سے کچھ بھی سبق ملتا ہے، کچھ بھی کسی کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کا آپ کا دل کیا ہے، تو آپ میری اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس پاس کریں۔ شکریہ۔